تو اسی لیے اللہ نے دلوں کے اوپر بھی کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے، مطلب اب ہدایت اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے حق میں برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ سورہ بقرہ کا آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے انسانوں کی ایک ہی تقسیم بنائی ہے۔ آج کے سبق کی پہلی بات، انسانوں کی صرف ایک ہی تقسیم ہے، جو تقسیم ہم رنگ، نسل، زبان، قومیت کی بنیاد پر، صوبے کی بنیاد پر، کسی شہر کی بنیاد پر ہم کرتے ہیں، وہ تقسیمیں جو ہیں وہ ہماری بندوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے جو تقسیم کی ہے نا انسانوں کی، وہ صرف ایک ہی تقسیم کی ہے، مومن اور کافر کی، مومن اور کافر کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر سورہ بقرہ میں جو کل کا سبق ہم نے 5-6 آیتیں پڑھی ہیں، ان کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ ہے، اور آگے آج کا سبق جو شروع ہو رہا ہے، ابھی 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، اور پھر آگے 13 آیتیں، اور کل ملا کے 15 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے۔ کافروں کی 2 تقسیم کی ہیں اللہ پاک نے، وہ الگ بات ہے، لیکن اصل جو تقسیم ہے وہ ایمان اور کفر کی ہے، مومن اور کافر کی۔ اس سے بھی ہم پیچھے چلے جائیں، سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ تقسیم فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایمان والے لوگ ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کافر ہیں۔ اچھا، کیونکہ اس معنی میں شاید ہمیں تھوڑا سا کسی کو تردد ہو، سورۃ التغابن کے اندر اللہ پاک نے صاف فرما دیا، هو الذی خلقکم، وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، صاف کہہ دیا، تم میں سے بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں۔ یعنی جو تقسیم اللہ پاک نے روا رکھی ہے قرآن پاک میں، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ایمان اور کفر کی ہے، مومن اور کافر کی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ہم ملک تقسیم کر لیتے ہیں، صوبے تقسیم کر لیتے ہیں، وہ انتظامی حوالے سے ہے۔ اگر دین کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تقسیم ایک ہی ہے، مومن اور کافر کی۔ اس لیے کافر تو اس تقسیم کے اوپر پکے ہیں، آج بھی سارے کے سارے کافر جو ہے نا ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی مسلمان ملک کو تباہ کرنا ہے اور کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے، کسی مسلمان ملک کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، سارے کوئی مختلف ناموں سے، نیٹو کے نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے، لیکن مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے۔ حالانکہ مسلمانوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک خلافت قائم کرنی چاہیے، مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے، الگ الگ اپنے مفاد اپنے، اور بلکہ ہمارے جو مسلم حکمران ہیں وہ اعلی کار بن جاتے ہیں، ان کے اعلی کار بن کے وہ بھی اکٹھے نہیں ہونے دیتے، ورنہ یہ تو ہمارے ملکوں کی تقسیم تو 50-55 اسلامی ملک ہیں، وہ تو ویسے ہی ہے، اصل میں تو ایک امت ہے، اصل میں مومن ہیں، ایک ہی تقسیم، ہم سب مسلمان ہیں، کسی رنگ کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، جہاں کبھی ہو، اصل میں ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کرے امت میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہو جائے۔ اب یہ جو کافروں کی اللہ پاک نے 2 انسانوں کی تقسیم کر دی، ایمان والوں کا تذکرہ ہم نے کل پڑھ لیا، جس کے اندر اللہ پاک نے قرآن کو کتاب ہدایت فرمایا، اور جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کیا ان کو مومنین اور متقین کے القاب عطا فرمایا اللہ پاک نے، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا۔ آج کافروں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے قرآن کی ہدایت کو حاصل نہیں کیا، اپنی ضد کے اوپر، اپنے عناد کے اوپر جمے رہے، ڈٹے رہے، اور کفر پر کاربند رہے، ان کو کافر کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر چند ایک لفظ ہیں جو بہت بنیادی ہیں، پورے قرآن پاک میں ہمیں کام آئیں گے، تو وہ ہم ذرا وہ تعریفیں اور ڈیفینیشن ہے وہ ہم یاد رکھیں گے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں سے 15 آیات میں کافروں کا تذکرہ ہے، جن میں سے آج کی 2 آیتیں جو ہم نے بھی پڑھی ہیں، ان کے اندر وہ ان کافروں کا تذکرہ جو کھلے عام کفر کرتے تھے، صاف، یعنی جن کے ضمیر اور دل کی آواز اور اندر کا عقیدہ اور زبان کے الفاظ سب ایک تھے، سب کو پتہ تھا یہ ابو جہل پکا دشمن ہے، یہ ابو لہب پکا دشمن ہے، سب کو پتہ تھا،
کعب بن اشرف ہو گئے، یہودی ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ سارے کے سارے پکے کافر، سب کو پتا تھا۔ اور پھر ایک وہ قوم تھی کافروں کی جو جس کا ایکٹنگ مسلمانوں والی کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اپنے آپ کو دکھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے وہ کافر تھے، اندر سے وہ کافر تھے، ان کو منافقین کہا گیا ہے۔ ہیں وہ بھی کافر، اصل بات تو عقیدے کی ہے نا، ان کا عقیدہ کفر والا تھا، تو ہیں وہ بھی کافر، اپنے دنیاوی اغراض کی وجہ سے، مال غنیمت میں سے حصہ لینے کے لیے، مسلمانوں کے ڈر سے، جنگ کے خوف سے کہ کہیں ہمیں مسلمان ہمارے اوپر نہ چڑھائی کر دیں، ان چیزوں سے ڈر کر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کچھ باطل اغراض بھی تھی، مسلمانوں کی جاسوسیاں کیا کرتے تھے اور ان کے اندر بیٹھ کر ان کی باتیں جا کر کافروں کو، قریش مکہ کو بتاتے تھے۔ تو اب دو آیتوں کے اندر جو خالصتاً کافر تھے وہ بھی خالصتاً ہی تھے، جو کھلے عام کافر تھے ان کا تذکرہ ہے۔ اگلی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کی علامات بتلائی گئی ہیں، ان کا انجام بتلایا گیا ہے، وہ اگلی آیات کے اندر ہے۔ اب یہاں پر یہ 2 آیتوں میں صریح کفر کرنے والے تھے ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے علم کو بیان کیا ہے، یہ اللہ پاک نے ان کی مجبوری کو بیان نہیں کیا کہ میں نے ان کو مجبور کر دیا، میں ان کو ضرور جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ پاک ظالم نہیں، اللہ پاک نے اپنے علم کو بیان کیا کہ میرا علم ہے، میں یہ بتا رہا ہوں پہلے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے نا، اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہر چیز کا، تو اللہ پاک میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایمان کی استعداد کو ختم کر دیا، جو صلاحیت تھی ان کے دل کے اندر ایمان قبول کرنے کی اس کو ختم کر دیا۔ اب ان کو حق و باطل کا پتہ نہیں چلتا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مسلمان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جیسے ہمارے سفید کپڑے کے اوپر ایک نقطہ لگ جائے نا، سیاہی لگ جائے، تو وہ شروع میں اس کو برا لگتا ہے، وہ گناہ اس کو فیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، میں اللہ پاک سے معافی مانگوں، مجھ سے فلاں گناہ ہوا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد ایک اور کر لیتا ہے، تھوڑے دن کے بعد ایک اور کر لیتا ہے، تھوڑے دن کے بعد ایک اور کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو نظر ہی نہیں آتی وہ سیاہی۔ جیسے ہم کپڑے کو رنگ لیں، سارا کپڑا کالا کر لیں، تو پھر اس کے بعد تو وہ کالا ہی اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یہی ٹھیک، وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں اسی طریقے سے ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تو اس لیے جو ہے، بلکہ علماء کرام نے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، نیک لوگوں کا قول ہے، بڑے اللہ کے نیک ولیوں کا، کہ انما جزاء السیئۃ سیئۃ بعدہا، برائی کی جو سزا ملتی ہے وہ یہ ہے کہ برائی اپنی طرف برائی کو کھینچ کر لاتی ہے، اس کے بعد اور گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اور گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وانما جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، اور نیکی کی جو انعام ملتا ہے سب سے پہلا اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی کو وہ کھینچ کر لاتی ہے، اور نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک نماز پڑھی، اگلی نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، صدقہ کیا اور صدقہ دینے کو جی چاہتا ہے، انسان اگلا پلان بناتا ہے، میں نے اس مرتبہ کم کیا، اگلی مرتبہ اس سے زیادہ کروں۔ تو نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، نیکی کے اندر یہ اثر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، بالکل ایسے ہے، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ تو ان لوگوں نے گناہ اتنے زیادہ کر لیے کہ اب ان کی طرف گناہیں کھینچے آ رہے تھے۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے حق میں برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون۔ اب یہاں پر 2 لفظ ہیں، کفر کا اور ایک ڈرانے کا، ان دونوں کی تفسیر بہت ضروری ہے۔ کفر کا لفظ استعمال ہوگا، کفرو کفرو کے الفاظ قرآن پاک میں بار بار ہیں۔ کفر کی تعریف ہم ذہن میں رکھ لیں، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر ہے، بالکل سادہ لفظوں میں جو تعریف ہے اس کی۔ کفر جس کو کہتے ہیں ضروریات دین، جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، وہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین بیان فرمایا۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے بھی کافر، سب کا انکار ضروری نہیں ہے، ایک ختم نبوت کا انکار کیا تو انسان کافر ہو جائے گا، کسی ایک کا انکار کرنا، اور ایمان لانے کے لیے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، بچپن میں
12-14 سال کی عمر میں ایک نوجوان تھا، آسٹریلیا سے آیا تھا تو ہمارا پاکستانی، اس نے میرے ساتھ یہ بحث کی کہ جو ہے نا وہ دہریہ ہو گیا تھا، جو اللہ کے منکر ہے، دہریہ ہو گیا تھا۔ اب اس نے یہ سوال کیا، مجھے یاد ہے، بالکل چھوٹے تھے ہم، تو تقابل ادیان سے تھوڑا بہت لگاؤ بچپن سے تھا، سارے دینوں کو، سارے مسلکوں کو، سارے مذاہب کو پڑھنا۔ تو اس نے سوال یہ کیا کہ آپ لوگ اسلام کی تعریف تو یہ کرتے ہیں کہ سارے دین پر ایمان لاؤ، اور کفر کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایک کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا۔ اس نے یہ اعتراض کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ سارے دین کا انکار کرے پھر کافر ہونا چاہیے نا۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے سارے دین کو ماننا ضروری ہے، تو کافر ہونے کے لیے بھی سارے دین کا انکار ضروری ہونا چاہیے۔ ایک کا انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا، ایک نماز کا انکار کر دیا، ایک روزے کا انکار کر دیا، قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دیا، ایک حدیث کا، ایک کے انکار کرنے سے کافر کیسے ہوگا؟ تو میں نے اسے یہ بات سمجھائی، میں نے کہا دیکھیں بھائی، ہم کسی بھی ملک میں جائیں، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کریں، پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں، اس ملک کی نیشنلٹی کے لیے، وہاں کا فرد بننے کے لیے اس کے تمام قوانین کو ماننا پڑے گا۔ تمام قوانین کو مانیں گے، وہ پہلے چارٹ آئے گا کہ بھائی اس ملک میں رہنا ہے تو ہمارے سب قوانین فالو کرنے پڑیں گے، ٹریفک کے قوانین ہیں، دوسرے تیسرے عدالت کے سارے۔ اور باغی ہونے کے لیے صرف ایک قانون توڑنا ہی کافی ہے۔ ایک قانون کو توڑ کر آپ جتھا کھڑا کر لیں آپ اپنے ساتھ، تو وہاں کی حکومت آپ کو باغی ڈکلیئر کر دے گی، باغی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، دین اسلام میں جو آئے گا پورے دین کو مانے گا، اور انکار کرنے کے لیے منکرین زکوٰۃ کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا کہ ہم صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سب سے پہلے تمہارے ساتھ جہاد کروں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں 3 دن تک اذان نہیں ہوئی، ایک بالغ مرد نہیں چھوڑا، معذوروں کو سب کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کی کوئی ایک چیز بھی ایونقص الدین وانا حی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کمی ہو اور ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب ایک چیز کا انکار بھی جو ہے وہ دین کے اندر کمی ہے، وہ انسان اس سے دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک تو کفر اور ایمان کی تعریف ہمارے سامنے یہ آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انذار کا لفظ یہاں پر انذرتہم ام لم تنذرہم، ڈرانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نذیر ہے، نذیرا و بشیرا، اور اسی طرح دوسرے انبیاء کو بھی اللہ پاک نے نذیر کے القاب سے نوازا ہے۔ اب نذیر، انذار، یہ جو ہے نا یہ ڈرانا، اس کو وہ ڈرانا ہوتا ہے جو ہمدردی کے طور پر ہو، خیر خواہی کے طور پر، اور جو ہمدردی اور خیر خواہی کے طور پر نہیں نہ ہوتا اس کو نذیر نہیں کہتے۔ ڈاکو ڈراتے ہیں، دہشت گرد ڈراتے ہیں، کوئی ڈراتا ہے تو وہ ان کو نذیر کوئی نہیں کہے گا، اس کو ان ڈرانے کو انذار کوئی نہیں کہے گا۔ جو نبیوں کا ڈرانا ہے، مبلغین کا ڈرانا ہے، اس ڈرانے کو وہ اس کے اندر ہمدردی اور خیر خواہی بھری ہوتی ہے، اس کو نذیر کہا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نذیر تھا، ڈراتے تھے آنے والے مصائب سے، دنیا میں آئیں یا آخرت میں آئیں، قبر میں، آخرت میں جہنم کے عذابوں سے ڈراتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کا لقب نذیر تھا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو کسی کو مخاطب کر کے کسی کو تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اس کے اندر اپنے مخاطبین کی پوری ہمدردی بھری ہونی چاہیے، پوری خیرخواہی بھری ہو دل کے اندر۔ عموماً ہم مبلغین حضرات کو، خطبہ حضرات کو یہ دیکھتے ہیں مجمع کی توہین کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، جو انتہائی نامناسب ہے۔ آج کے دور میں، فتنہ فساد کے دور میں، اگر مجمع ہمارے پاس آ گیا ہے بات سننے کے لیے تو انتہائی اکرام احترام کے ساتھ، کسی کے اندر کوئی غلطی ہو تو اس کو فوراً نہ ٹوکا جائے، بہت احترام کے ساتھ بات کی جائے، وہ پوری کوشش کی جائے اپنی طرف سے۔ انسان غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے کہ ایسا کوئی لفظ نہ نکلے، ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے مجمع کے سامنے بیٹھنے والوں کی بے اکرامی۔ اس کو نذیر کہتے ہیں کہ جو بات کرنے میں اس کے دل میں پوری ہمدردی ہو، پوری خیرخواہی ہو مخاطبین کی۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے حق میں برابر ہیں، انہوں نے اپنی استعداد کو ختم کر لیا ہے۔ آگے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جب ان کی استعداد ختم ہو گئی ہے، اللہ نے ان کے کانوں اور دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ کانوں اور دلوں کے اوپر مہر جب کسی چیز پہ لگ جاتی ہے نا، سیل بند ہو جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں سیل بند ہے، پیکنگ ہے، اس کے اوپر لیمینیشن ہوئی ہے کسی چیز کے اوپر، ہم کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے اللہ نے دلوں کے اوپر بھی، کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے، مطلب اب ہدایت اس کے اندر داخل نہیں ہوگی، نہ دلوں کے اندر نہ کانوں کے اندر ہدایت کی بات داخل نہیں ہوگی، مہر لگ جاتی ہے۔ اور یہاں پر مہر کا لفظ دل اور کانوں کے لیے استعمال کیے، کیونکہ دل کے اندر بھی بات چاروں طرف سے داخل ہوتی ہے۔
کہیں سے بھی کوئی خیال آ سکتا ہے، اور کانوں کے اندر بھی بات چاروں طرف سے داخل ہوتی ہے، کوئی پیچھے سے بول رہا ہو، دائیں بائیں سامنے جہاں سے بول رہا ہوتا، اللہ نے فرمایا کہ مہر لگا دی کہ کچھ داخل ہو ہی نہ سکے۔ اور کانوں کے لیے، آنکھوں کے لیے فرمایا والا ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے، غشاوہ پردہ ڈال دیا، اس لیے کہ آنکھوں میں وہی چیز داخل ہوگی جو سامنے سے آئے گی، پیچھے کھڑے ہوئے کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، سامنے والے کو دیکھے گا، تو اسی لیے جو ہے آنکھوں کے اوپر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا۔ قرآن تو قرآن ہے، سبحان اللہ، ایسی بلاغت ہے کہ کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے قرآن نے۔ ہم نے قرآن کو بڑا محدود کر دیا اپنے گھر تک، قرآن کا جب کوئی مطلب نکالتے ہیں نا، وہ چھوٹی سی بات پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہیں تک۔ قرآن تو پورے عالم کو محیط ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو محیط ہے، سب کی ضروریات کو پورا کرے، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ تو آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے نا، انسان ضد کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو اس کی دنیاوی سزا ضد کی، حق بات کو نہ ماننے کی یہ ملتی ہے، گناہ کی دنیاوی سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلی، باقی اللہ اس کو عذاب دے دیں، عبرت کا نشان بنا دے، وہ الگ بات ہے، سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ توفیق چھن جاتی ہے، وہ پھر ایمان کی طرف نہیں آتا، اسلام کی طرف نہیں آتا۔ اور آخرت میں بھی اس کو عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ تو پکا ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا۔ دنیا کی جو ہے نا وہ سزا پہلی یہ ہے کہ توفیق چھن جاتی ہے بندے سے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں اچھے بھلے نماز پڑھتے تھے، اچھے بھلے پاک صاف رہتے تھے، کپڑے بھی صاف رکھتے تھے، سب کچھ تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، کتنے مہینوں گزر گئے ہیں، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، وہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق چھن جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، جو ہی گناہ ہوا فوراً توبہ کیا کریں ہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بات اور بھی یہاں پر نقطہ تفصیلی یہ معلوم ہوا کہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کو سمجھایا گیا کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کو تو فائدہ ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی تبلیغ کرنے والا یہ نہ سوچے کہ میرے کہنے سے یار لوگ مانتے نہیں ہیں بات، دروازے پہ جاتا ہوں میں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یا مجمع میں خطاب کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا ہوں، میری بات ہی نہیں مانتے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن آپ کے ذمہ ہیں، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، آپ کو فائدہ ضرور ہو۔ اس لیے پورے قرآن میں اللہ پاک نے کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو بتایا کہ یہ نہیں مانیں گے، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان کو آپ کہنا چھوڑ دیں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ کہنا چھوڑ دیں، اللہ پاک نے ہر جگہ آپ کو ترغیب دی، آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، لیکن ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ مانیں گے نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اس لیے جو کسی کو نیکی کی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ گھبرائے نہیں، حالات کو دیکھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر اپنے کام میں لگا رہے، جو ہے مجنون اور پاگل بن کے لگا رہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے نہ دے، اس کو تو ضرور ملے گی، اس کو تو فائدہ ہوگا دائی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب